سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یفقد العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. فرمایا اللہ جو ہے علم کو اس طرح نہیں کھینچے گا کہ بندوں سے علم کو کھینچ لے، بندوں سے علم کو کھینچ لے کہ سینے سے علم کو اٹھا لیا جائے، کچھ یاد ہونے کے باوجود بھی کوئی چیز یاد نہ رہے. بلکہ سرکار نے فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَلْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ. اللہ علم کو اس طرح واپس اٹھائے گا اپنی بارگاہ میں کہ علماء وفات پا جائیں گے، علماء فوت ہو جائیں گے. اس طرح علم اٹھا لیا جائے گا. جو عالم جائے گا وہ اپنے علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے چلا جائے گا. تو فرمایا اور اس کے بعد کیا ہوگا حتی اذا لم یبق عالما، حتیٰ کہ دنیا میں کوئی عالم بھی نہیں رہے گا. ایک وقت آنے والا ہے دنیا میں کوئی عالم بھی نہیں رہے گا. تو فرمایا لوگ پھر کیا کریں گے اتخذ الناس رؤوسا، لوگ امیر بنا دیں گے ایسے لوگوں کو جو جہال، جو جاہل ہوں گے. جاہل کی جمع ہے جہال ہوں گے. حضور نے جاہل بھی نہیں فرمایا جہال ہوں گے. فرمایا لوگ اپنے سردار جاہلوں کو بنا دیں گے. پھر کیا ہوگا فسئلوا، ان سے پھر مسئلے پوچھیں گے، جو خود نہیں جانتا وہ کیا بتائے. فرمایا ایسے جاہل جو ہے وہ ان کے سردار بن جائیں گے، وہ عالم بن جائیں گے. لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے. فرمایا ففتوا بغیر علم، وہ فتویٰ دے دیں گے بغیر علم کے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ فتویٰ بتا دیں گے، وہ مسئلہ بتا دیں گے. فرمایا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج وہ کیفیت ہم سب کے سامنے. ہم امام مسجد کو وقت کا عالم بتاتے ہیں، اگر امام ائمہ کرام یہ تو بڑی سعادت ہے اگر امام بھی ہو اور عالم بھی ہو. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ حافظ القرآن اور ناظرہ کا ہو امام تو بن جاتا ہے، ہم اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جماعت آئی ہوئی ہوتی ہے بستروں والی جماعت، اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کرتے ہیں. مسئلہ بتانا یہ تو مفتی کا کام ہوتا ہے. تو ہر کسی کا یہ کام نہیں کہ مسئلہ بتا دے. تو حضور فرماتے ہیں علماء جو ہے وہ مثال کر جائیں گے، لوگ جاہلوں کو امیر بنائیں گے، پھر ان سے فتویٰ سوال پوچھیں گے، وہ فتوے بتائیں گے بغیر علم کے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے.